قرآن، آؤ قرآن کی برکت کیا ہے، اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کر دو قرآن کیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ کیا قرآن کی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن حفظ کرنا شروع کر دے اور اسی حالت میں موت واقع ہو جائے تو اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو قرآن میں اس کو حفظ، جو قبر میں اس کو حفظ کراتا رہتا ہے، قبر میں اس کو حفظ کراتا رہتا ہے، فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے مولانا ہم ویران کیوں رہے ہیں، ہماری بستیاں ویران کیوں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ نے تو 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہی ہونا ہے، وہاں ویران ہی ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ فیس بک کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم کی؟ جھوٹ ہے، سخت ترین جھوٹ ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ اپنے پاس جتنا ٹائم ہے یار موبائل میں ہیرو کی تصویر رکھنے سے تو اچھا ہے قرآن رکھتے، اور جب ٹائم ملتا ایک ہی منٹ میں صحیح چند آیت کی تلاوت کر لیتے۔ قرآن پڑھو، قرآن کی بڑی برکت ہے۔ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں رت جگہوں میں، یہ گانے بھی گا سکتی ہے، سیریل بھی دیکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھنا آتا ہی نہیں، سیکھتی بھی نہیں، ماں باپ سکھاتے بھی نہیں۔ اور بعض جگہ رواج یہ ہے کہ بیٹی کے رشتے کے لیے اتنا قرآن پڑھا دیتے ہیں کہ بس اتنا کہہ سکیں رشتہ طے کرتے تو بیٹی قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے، بڑی چیز ختم کی ہوئی، بس اتنا یہ رواج ہے۔ صحیح قرآن پڑھنا نہیں جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ الجبرا، جیومیٹری، ریاضی، میتھس کے لیے ہزاروں روپے کا ٹیچر لگائیں گے ٹیوشن کے لیے، کوچنگ کے لیے، اور قرآن پڑھنے کے لیے ایسی کسی بیوہ خاتون کو مقرر کر دیں گے جس کی مجبوری نے اس کو قرآن پڑھانے پر مجبور کر دیا، اس کو خود قرآن صحیح پڑھنا نہیں آئے گا، تلفظ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکے گی تو غلط ہی پڑھائے گی، اور غلط ہی بچوں کو بھی غلط ہی قرآن پڑھایا جاتا ہے، بچے بھی۔ یعنی کہ ہر کتاب پڑھانے کے لیے مہنگے سے مہنگا ٹیچر اور اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے سستے سے سستا ٹیچر۔ جو قوم قرآن کو دوسری کتابوں کے برابر بھی اہمیت نہ دے وہ قوم عزت کے ساتھ کیا جی سکتی ہے؟ آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اقبال کا پھر وہ خطبہ یاد آیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب بہن قرآن پڑھتی ہے، جب بہن قرآن پڑھتی ہے تو اسلام کو عمر جیسا بطل جلیل نصیب ہوتا ہے۔ عمر اسلام قبول کرتے ہیں کسی مقرر کی تقریر سن کر نہیں، عمر کو اسلام ملا کسی خطیب کی خطابت سے نہیں، بہن نے قرآن پڑھا تو اسلام کو عمر جیسا بطل جلیل مل گیا۔ اگر آج کی بہنیں بھی قرآن پڑھنے لگے گی اب کوئی عمر تو نہیں آ سکتا، البتہ پرتبے عمر ضرور اسلام کو نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن آج بہنیں قرآن کہاں پڑھتی ہے؟ آج کل کی بیٹیوں کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں مائیں اس قدر پاورفل تھی کہ بچوں کو قرآن مائیں پہلے پڑھاتی تھی، بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود تھی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا بیٹا بھی نیزے پہ قرآن سنائے؟ ہم کہتے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس کی ماں فاطمۃ الزہرا جیسی قرآن کی قاریہ ہو پھر اس کا بیٹے ہی کو حق ہے کہ وہ نیزے پہ قرآن سنائے۔ آج کی مائیں لوریاں دیتی ہے گانے غزلوں سے۔ بی بی زہرا پاک نے اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو جب لوری دی ہے تو اشعار پڑھ کر نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے لوریاں دی ہے۔ انہوں نے ماں کی گود میں تلاوت سنی ہے، جھولے میں تلاوت سنی ہے۔ قرآن سے رشتہ مضبوط کرو۔ بس اختتام کی طرف جاتے ہوئے مجھے اب آخری بات کہنے دیجیے، جب تک قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن کھول کر کے ایسے ہی دیکھتے رہیے۔